بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون اٹیکس پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پرنسپل آف سوورینٹی کی وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کے علاقے پہ اٹیک کیا اور کچھ بلڈنگز کو نقصان ہوا، اور پاکستان فارن آفس نے اس پہ شدید مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ 2 بچوں کی اس میں جہاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور 3 بچیاں اس کے حوالے سے زخمی ہیں۔ سب سے پہلے یہ خبر ایرانی خبر رساں ایجنسی اور رائٹرز نے اس کو سب سے پہلے عیاں کیا اور بتایا یہ کیا کہ جیش العدل کے اڈوں کے اوپر جو کہ بلوچستان میں تھے، وہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ اب اگر آپ ایران کے ان حملوں کو دیکھیں، جس طرح سے بہت ساری اس کے اوپر انفارمیشن بھی آ گئی ہے کہ 30 سے 36 گھنٹوں کے اندر ایران نے 3 مسلم ممالک کے اوپر حملہ کیا۔ حالانکہ اگر آپ ایران کا ریٹرک دیکھیں تو ریٹرک یا امریکہ کے خلاف نظر آتا ہے یا اسرائیل کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے برخلاف جو حملہ نظر آتا ہے وہ 3 مسلم ممالک کے اوپر نظر آتا ہے، جس میں عراق کے اربیل کا علاقہ ہے جو کہ کردش علاقہ ہے اور تیل سے مالا مال ہے۔ یہاں پہ ٹرکش بھی انوالوڈ ہیں، سیرینس بھی انوالوڈ ہیں، وہاں پہ عراق بھی انوالوڈ ہے۔ اب ایران نے وہاں پہ حملہ کر دیا۔ اور دوسرا شام کے اندر حملہ ہوا ہے داعش کے ٹھکانوں پر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قاسم سلیمانی شہید کا بدلہ لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے جو حملے ہیں وہ میرا خیال ہے ایران نے کیے ہیں، جس میں ایک اس موقع کے اوپر جب پوری دنیا کے اندر ایک انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور غزہ کے اندر، جو جینوسائیڈ ہے جہاں پہ مسلم امہ کو یکجہتی کا اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے ایران کے جو حملے ہیں اس نے ایک غم اور غصے کی لہر دوڑا دی ہے، اسپیشلی 3 مسلم ممالک کے اندر۔ پہلی بات یہ کہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں 2013 کا ایک سیکیورٹی معاہدہ ہے، اور اس سیکیورٹی معاہدے کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جوائنٹ آپریشنز ہوں گے۔ تو لہٰذا اس سیکیورٹی جو معاہدہ 2013 میں طے پایا تھا دونوں ممالک کے درمیان میں، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جس طرح سے مسلم امہ کو یکجہتی کی ضرورت ہے، او آئی سی کو جس طرح ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت تھی، جہاں پہ مسلم ممالک ایک دوسرے کا سہارا بنتے، اور جو غزہ کے اندر جینوسائٹ ہے جو کہ ایک ٹیسٹنگ کیس ہے مسلم امہ کے لیے، اس کو روکتے، اس کے بجائے اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس سے ایک بہت غلط مثال قائم ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی انفیکٹ اگر پاکستان اس کا جواب نہیں دیتا، انڈیا کو غلط سگنل جائے گا، افغانستان کو جائے گا، خود ایران کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اگر آپ اس پریٹیکسٹ پہ کسی ملک کی سوورینٹی کو، خود مختاری کو توڑتے ہوئے حملہ کریں گے، تو پھر آپ کے اوپر تو یہ الزام لگاتا ہے ویسٹ اور اسرائیل کے غزہ کے اندر حماس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، حزب اللہ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، یمنیوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بہانہ، یہ پریٹیکسٹ بنا کے آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اس کا خمیازہ آپ بھی بھگت سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اپریل 2023 میں ایرانی سائیڈ سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوئے، اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردی کرتے ہوئے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا، لیکن پاکستان نے انتہائی ریسٹرنٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران نے ایک قسم کا اپنی فارن پالیسی کے اندر بلنڈر کیا ہے، جو ایران جو اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے بہت نون ہے، بڑے سیزنڈ قسم کے اور بڑے کول کیلکولیٹڈ، اور ان کی ایک تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے ڈپلومیسی کی، اس کے باوجود یہ بے صبری اور جس انداز سے انہوں نے اس کا یہ ایکشن لیا ہے، میرے خیال میں ایران کو ناتلافی نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ اب اس میں ڈرون کا اور میزائل کا استعمال ہوا ہے، اور اب آپ دیکھیے نا کہ ماضی میں بھی اگر پاکستان کی سرزمین سے ایران کے بلوچستان کے اندر یا سیستان کے اندر جو حملے ہوتے رہے، انفیکٹ جند اللہ کرتی رہی ہے، تو اس میں پاکستان نے تعاون کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو سربراہ تھا عبد المالک ریکی، اس کی انفارمیشن پاکستان نے ایرانیوں کو دی تھی، اور وہ فضا میں اسے ایرانیوں نے جا کے اسے پکڑا تھا۔ تو اسی طرح سے پھر پاکستان کے بھی بہت سیکیورٹی کنسرنز ہیں، جس طرح سے بی ایل اے کے جو ٹھکانے ہیں وہ ایرانی سرزمین اور بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا وہ ہم نے وہاں سے پکڑا تھا۔ تو یہ پاکستان نے لیکن اس طرح کے جو ہمیشہ جو رسپانس ہے وہ تو نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھل کے نہیں آئے۔ ماضی دونوں ممالک کا بہت اچھا ہے۔ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا،
لیکن یہ پہلی مرتبہ ایران اس طرح سے کھل کے سامنے آیا، اور اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح اس نے کیوں کیا۔ اگر پبلک اتنا پریشر تھا تو پریشر کو آپ کو سسٹین کرنا چاہیے تھا، نہ کہ پریشر کو آپ نے اس طرح سے نکالنا چاہیے تھا۔ پاکستانی لوگوں کا پریشر اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر، تو پاکستان کیا اس طرح سے حملے کرے گا؟ تو لہٰذا یہ جو کارروائی ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ اب جیش العدل کیا ہے؟ جیش العدل جو ہے 2012 میں یہ قائم ہوئی ہے، اور یہ سیستان بلوچستان کی ایک تنظیم ہے، اور جس کا کام ہے عدل قائم کرنا اور لائف کو بہتر کرنا۔ اور یہ سیستان کا وہی بارڈر ہے بلوچستان کا جو افغانستان کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کے بارڈر ملتے ہیں۔ اور اس گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک سال میں کئی حملے کیے ایرانی سیکورٹی فورسز پر، اور پچھلے ماہ ان کا جو حملہ تھا سیستان کے اندر ایرانی پولیس اسٹیشن میں، جس میں 11 ایرانی پولیس مین جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ اب یہاں پہ اگر آپ سیستان کی تاریخ بھی دیکھیں تو یہاں پہ ہمیشہ بلوچستان کے جو سنی ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ جھڑپ ہوتی رہتی ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز کی، اور ڈرگ ٹریفکنگ کا بھی یہاں معاملہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 6-7 میزائل انہوں نے اربیل پہ داغے ہیں، اس پہ خود عراق بڑا پریشان ہے، اور عراق نے ایرانی سفیر کو طلب کیا ہے، بلکہ جو مسرور بازانی ہیں جو کہ کردستان کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ آخر ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ سے تو ہماری کوئی مخالفت نہیں تھی، آپ نے ہم پہ کیوں کر حملہ کیا؟ اس دوران اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر جے شنکر کا دورہ تھا اس وقت ایران کا، اور جہاں پہ ایران کو کنسرنس بھی تھے کہ چاہ بہار کا ہم نے آپ کو ٹھیکہ دیا ہے، لیز پر دیا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے کام کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ وہاں پہ بات ہوئی، لیکن اگین آئی وڈ سے ایرانیوں کو کہ $100 ملین آپ حزب اللہ کو دیتے ہیں اور حماس کو دیتے ہیں، جس سے انہوں نے 500 کلومیٹر کی لمبی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں، اور یہی آرگومنٹ اس وقت اسرائیل دے رہا ہے۔ تو جو آپ اس وقت ایکشن لے رہے ہیں، یہ ایکشن آپ کے اوپر بھاری آ سکتا ہے۔ اب اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس نازک صورتحال میں جہاں پہ تیسری جنگ عظیم کے آثار بڑے نمایاں ہیں، مڈل ایسٹ ڈسٹرب ہے، یورپ ڈسٹرب ہے، ساؤتھ چائنا واٹر کے اندر ٹینشن ایک قسم کی چل رہی ہے، جہاں پہ اسپیشلی تائیوان کے الیکشنز کے بعد ایک جو پرانی حکومت ہے ڈیموکریٹک پارٹی وہ دوبارہ پاور کے اندر آ گئی ہے، اس پہ چائنا نے بڑا سخت قسم کا رد عمل دیا ہے۔ تو وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نامناسب ہیں، اور پھر ٹیٹ فار ٹیٹ اگر کے بجائے اگر اس کو دوسرے ذرائع استعمال کرتا ایران، تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوتا، اور پاکستان کو بھی یہ بہت سارے دوسرے چینلز تھے جن چینلز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں ایران اس سے مزید پھنسے گا، اور پہلے ہی آئسولیٹ تھا، اور ریجن کے اندر مزید آئسولیٹ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یہ معاملہ اس حد تک سینسیٹیو ہے کہ پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے بھارت کے ساتھ، جس کے اس کی پرانی ایک قسم کے اختلافات چل رہے ہیں کشمیر کے مدعے کے اوپر، وہ ڈیسٹیبلائز پہلے سے ہونے کا خطرہ اس میں موجود ہے۔ پھر بھارت کے اندر الیکشنز چل رہے ہیں، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، جو 22 جنوری کو افتتاح ہونا ہے رام مندر کا، اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بم دھماکہ کروانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور اس کا الزام پاکستان پہ دھر لیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں وہ بہرحال ہوں گے۔ بہرحال اس پہ ISPR اور دفتر خارجہ نے بڑا اسٹرانگلی کنڈم کیا ہے۔ پاکستانی عوام کے اندر ایک قسم کا غم اور غصہ موجود ہے، یعنی یہ ہم ایران سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے نا، یعنی یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی انڈیا سے ہو سکتی ہیں، کسی حد تک افغانستان سے ہو سکتی ہیں، لیکن اس قسم کی ایکسپیکٹیشنز آپ ایران سے نہیں کرتے۔ آپ ایک طرف آپ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کاکڑ کے ساتھ ڈیوس کے اندر ملاقات کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا ڈیلیگیشن آتا ہے وہ ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور پیچھے سے پھر آپ یہ کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کا شاکنگ نیوز تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب کی ہمارے پاکستانی ایک آرم فورسز کے جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو پاکستان نیوٹرل رہے گا، امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو قاسم سلیمانی نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنا خون دے کر پاکستان کو بچائیں گے۔ تو میں ایرانیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنا خون دے رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، یا پاکستانی عوام کا آپ خون لے رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں کیا عمل۔ اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ امپلیکیشنز اگر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان کی ہمیشہ جو پالیسی تھی
کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے، اس کو بہت بری طرح گزن پہنچی ہے، چونکہ وہ کنیکٹیوٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو کنیکٹیوٹی کی شروعات ہے وہ آپ کے پڑوسیوں سے ہوتی ہے۔ انڈیا سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، پھر افغانستان سے اس وقت کرائسس کے اندر آپ کے تعلقات سے گزر رہے ہیں، کچھ اس کے اندر بہتری آئی ہے، اور پھر ایران کے حوالے سے بھی تو کنیکٹیوٹی پھر کہاں رہے گی؟ تو اس حالت میں آپ کی جو جیو اکنامکس کا جو گول ہے، جو آپ شفٹ چاہ رہے تھے، یہ اس خطے کی جو جیو اسٹریٹجک جو پالیٹکس ہے، اس نے جیو اکنامکس کا بڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ نارمل ہمارے حالات ہوں تاکہ اس خطے کے اندر امن و امان قائم ہو۔ دوسری طرف پاکستان کی کیپیبلٹی کا جہاں تک سوال ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، نہ فقط یہ کہ پاکستان نے ڈیٹیکٹ کیے ڈرون حملے اور جو میزائل اٹیکس تھے، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ہم نے انڈین جو اٹیک تھا اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا اور اس کو ریٹیلیٹ بھی کیا، اور پھر ہم نے ان کے جو 2 جیٹ طیارے گرائے۔ تو یہ ایران انڈیا سے زیادہ پاورفل انفیکٹ نہیں ہے ملیٹیرلی، تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن مسئلہ تھوڑا گمبھیر ہے کہ ایک مسلم ملک ہے، دوسرا اس کے ساتھ ثقافتی تعلقات ہیں، تیسرا تاریخی تعلقات ہیں، اور پھر ماضی میں ہم نے جیسے کلبھوشن یادیو کا کیس پکڑا، بی ایل اے کے ٹھکانے وہاں پہ، لیکن ہم ہمیشہ میچورٹی کا پاکستان نے ثبوت دیا ہے، جو کہ ایران یہ پریشر نہیں برداشت کر سکا اور میچورٹی اپنے ہاتھ سے اس نے نکال دی ہے۔ یہ غلط فہمی کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس ریٹیلیشن کی طاقت نہیں ہے، میرے خیال میں اس غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے، اور اس حوالے سے پاکستان غالباً جواب دے گا، لیکن اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور کرنی چاہیے کہ اس کا کیا ہوگا۔ اور ہمیں اپنے لوگوں سے کہوں گا جو آپ اپنی آرم فورسز کے اوپر تنقید کریں، دیکھیں جی آرم فورسز کے اوپر، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر آپ تنقید ضرور کیجئے، آپ کا حق ہے، لیکن جب سالمیت کا مسئلہ ہے تو وہاں تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر ہوگا تو پھر ہی آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا اس میں کلر کون سا کرنا ہے، آپ نے ریڈ کرنا ہے، بلو کرنا ہے، گرین کرنا ہے، یلو کرنا ہے، لیکن گھر تو پہلے ہو نا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید جو ہے بھیجا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان حالات کے بعد جو اس کے نتائج ہیں اس حوالے سے پاکستانی قوم کو، ایرانی قوم کو تیار رہنا چاہیے۔ اتنی محنتوں اور دہائیوں کے بعد جو محنت کے ساتھ جو پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ کے اندر ایک بہتری آ رہی تھی، ایک ایران کی میچورٹی کی وجہ سے وہ جو بہتری ہے وہ فضا ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی بات کہوں گا کہ جو ریلیشن شپ ہے نا اس کے اندر کمپارٹمنٹس ہوتی ہیں، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دوسرے کمپارٹمنٹس ہیں ریلیشن شپ کے ود ایران، اور ایران کے جو پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح سے چائنا اور امریکہ کے درمیان میں اختلافات اپنی جگہ پہ، کمپٹیشن اپنی جگہ پہ، لیکن ٹریڈ جاری ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جاری ہے، اسی طرح چائنا اور انڈیا کی اگر آپ مثال لیں تو یہی اس طرح کی مثال ہے۔ چائنا اس وقت جو اسرائیلی پالیسیز ہیں اس کے خلاف یو این کے اندر ایکٹیو بھی نظر آتا ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی ٹریڈ جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس لائن پہ سوچنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کا ممکنہ رسپانس کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے رسپانسز دینا شروع کر دی ہیں۔ پہلے تو بہت سخت قسم کا ایک پاکستان نے ایک بیان کے ذریعے سے اس کی مذمت کی اور شدید مذمت کی ہے، پھر اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر امیری مقدم جو ایران گئے ہوئے تھے اس کو واپس آنے سے منع کر دیا گیا ہے، جتنے ڈیلیگیشنز جا رہے تھے ان سب کو روک دیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مزید غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مزید ایران اس طرح سے کوئی اور غلطی کرے گا تو تعلقات مینڈ نہیں ہو پائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور سیاستدان ہیں دونوں ممالک کے، ان کو آگے آنا چاہیے اور ان تعلقات کو مینڈ کرنا چاہیے، اور ایران کو جو ہے وہ خمیازہ تو اس حوالے سے ضرور بھگتے گا، اور پاکستان رسپانس دے گا بھی۔ ادروائز اگر پاکستان رسپانس نہیں دے گا تو یہ پاکستان کی مجبوری، یہ غلط سگنل دے گا انڈیا کو، یہ غلط سگنل دے گا افغانستان کو، پھر تو جو ملک چھوٹا موٹا اٹھے گا وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے گا، اور حملہ کر کے یہ جا اور وہ جا۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس حوالے سے ضرور سوچے گا، لیکن اگین آئی وڈ سے کول انداز سے، ریشنل انداز سے آپ کیلکولیشنز کریں، کیا رسپانس دینا ہے، کتنا رسپانس دینا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور ہوگی، اور یہ فیصلہ کوئی ایک دن کے اندر جذباتی انداز سے نہیں ہوگا، اٹ نیڈس ٹائم، اور ہر لحاظ سے اس کو دیکھنا ہوگا۔ ایک اور فیکٹر، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی شیعہ آبادی رہتی ہے، تقریباً 20% آف دا پاپولیشن، اور اکثر یہ ایک غلط فہمی ہے کہ وہ غالباً ایران کی طرف ان کی سمپتی زیادہ ہیں۔ یہ خود ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اندر بھی یہ غلط فہمی ہے۔
میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایران عراق جنگ کے اندر چونکہ عراق کے اندر 90% شیعہ آبادی ہے، تو خیال یہ تھا کہ وہ ایران کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن عراق کی فوج میں سب سے زیادہ ایران کے خلاف وہی لڑے۔ یہ جو وطن کی محبت ہوتی ہے کچھ اور قسم کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے جو خرم شہر کے جو لوگ تھے جو کہ سنی آبادی ہے، انہوں نے 55,000 نوجوانوں نے اپنی جانیں دیں اور اپنے سینے پر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا جس وقت وہ مائنز کو کلیئر کر رہے تھے عراقی فورسز کے حوالے سے، چونکہ خرم شہر تقریباً عراق کے بارڈر کے اوپر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور ہونا چاہیے، تو لہٰذا سیکٹیرین لائنز پہ آپ مت سوچیں۔ یہ پاکستان ہے اور سب پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے اور ہماری عزت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایران کو یہ سوچنا ہوگا کہ کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک ہم نے کہاں سے پکڑا تھا، ملا منصور جو تھے وہ کہاں مارے گئے، یہ بی ایل اے کے جو سیف ہیونس ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو لہٰذا دونوں ممالک کے پاس میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، سوچنا ہوگا جو خطے کے حالات ہیں اور جو بین الاقوامی حالات ہیں، جو مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے۔ اس حالت میں دونوں ممالک کو جنگ سے بچنا ہے، اپنی توانائیوں کو بچانا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں اور مسلم امہ کی خدمت کر سکیں اور ہیومینٹی کی خدمت، انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اپنی توانائیوں کو سیف رکھنا ہے، آپ نے اپنی توانائیوں کو اس حوالے سے زائل نہیں ہونے دینا۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ اگر دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور انفیکٹ ہے تو اس حوالے سے ایران کو بھی سمجھنا ہوگا کہ پوری دنیا آپ پہ تنقید کر رہی ہے، اور پاکستان میں بھی آپ کے اس غلط حرکت کے بعد جس قسم کی رپورٹس بی بی سی سے اور انڈین میڈیا جس طرح سے اچھال رہا ہے چیزوں کو، تو آپ احساس کریں اگر دہشت گردی کا معاملہ ہے تو جوائنٹ آپریشنز کے ذریعے سے آپ کریں، اور اس طرح کی مزید غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہے، اسپیشلی اس حوالے سے جب آپ نے خود پریٹیکسٹ دے دیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ وہ آپ پہ اٹیک کرے۔ اس صورتحال میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔